بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک و خالق ہے، اور کروڑ درود السلام محمد و اہل بیت محمد کے لیے جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ میں آپ سب کے لیے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ مالک کائنات آپ کو تندرستی اور صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، میں ہوں ڈاکٹر حکیم سید شاہد عباس نقوی بخاری، السادات دواخانہ ساہیوال، پنجاب، پاکستان سے۔ دوستو، ہمارا موضوع چل رہا تھا سینے کی بیماریاں، اور سینے کی بیماریوں میں آج ہم جس بیماری کا ذکر کریں گے اس کا نام پھیپھڑوں میں پانی بھر جانا یا پلورل انفیوژن بھی کہتے ہیں۔ دوستو، پھیپھڑوں کا کام ہوتا ہے خون کو صاف کرنا۔ جب ہم سانس لیتے ہیں تو آکسیجن پھیپھڑوں میں شامل ہوتی ہے، وہ جو دل سے خون آتا ہے اس میں آکسیجن شامل ہو جاتی ہے اور پھر واپس شریانوں کے ذریعے دل میں چلی جاتی ہے۔ جب ہم سانس باہر نکالتے ہیں تو اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ پھیپھڑے خارج کرتے ہیں، اور پھر دوبارہ اسی طرح یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ پھیپھڑے کاربن ڈائی آکسائڈ باہر خارج کرتے ہیں اور پھر آکسیجن جذب کرتے ہیں۔ ان میں باریک شریانیں ہوتی ہیں جو پھر دل سے خون لے آتی ہیں اور واپس دل کو پہنچاتی ہیں، اور صرف اس میں 7 ہوائی نالیاں ہوتی ہیں۔ یہ ایک نقطہ واضح کر دوں کہ پھیپھڑوں میں ہوائی نالیاں ہوتی ہیں اور صرف شریانیں ہی ہوتی ہیں۔ پھیپھڑوں میں پانی کبھی بھی نہیں بھرتا۔ اگر پانی پھیپھڑوں میں خدا نخواستہ بھر جائے تو ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کیسے خارج کریں گے؟ جیسے ہی وہ دل میں پانی خون صاف کرنے کے لیے پھیپھڑوں میں خون آتا ہے تو پانی ہونے کی وجہ سے آکسیجن وصول نہیں کر سکے گا اور نہ ہی وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو خارج کر سکے گا، تو پھر انسان کی موت واقع ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پھیپھڑوں کے ارد گرد چاروں طرف ایک جھلی رکھی ہوئی ہے، اور جھلی اور ان پھیپھڑوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی فاصلہ رکھا ہے، اور اس میں نارملی لبریکینٹ بھی ہے جو فلوڈ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے۔ اگر کسی نہ کسی وجہ سے اس جھلی میں پانی بھر جائے، پانی آ جائے، تو اس کو پھیپھڑوں میں پانی کا بھر جانا کہتے ہیں۔ اس کو پلورل انفیوژن کہتے ہیں۔ تو اس کے علامات کی طرف چلتے ہیں تو اس کو مریض کو خشک کھانسی ہوتی ہے، سینے میں ہلکا ہلکا درد رہتا ہے، اور خاص کر جب پھیپھڑوں میں پانی بھرتا ہے تو مریض جب لیٹتا ہے تو ان پھیپھڑوں پہ دباؤ پڑتا ہے، اور اس دباؤ کی وجہ سے سینے میں درد ہوتی ہے اور سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، اور مریض لیٹ نہیں سکتا۔ مریض اٹھ کر بیٹھنے کو ترجیح دیتا ہے، کیونکہ بیٹھنے اور کھڑے ہونے سے مریض کا جو جھلی میں پانی ہوتا ہے وہ نچلے سرے پر آ جاتا ہے۔ جب لیٹتا ہے تو وہ سارے پھیپھڑے کے اوپر پھیل جاتا ہے، جس سے اس دباؤ کی وجہ سے مریض کو زیادہ تنگی اور تکلیف ہوتی ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی وجوہات کی طرف کہ یہ ہوتا کیوں ہے۔ اس کی اپنی وجوہات ہوتی ہیں پھیپھڑوں کی بیماریاں، سینے کی بیماریاں، جن میں ٹی بی کا ہونا، نمونیا کا ہونا، یا پھیپھڑوں کا کینسر ہو جانا۔ جو مرد حضرات اسموکنگ کرتے ہیں، سگریٹ نوشی کرتے ہیں، اس کی وجہ سے پھیپھڑوں کا کینسر بن جاتا ہے، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ عورتوں میں بریسٹ کینسر کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور اس کے اگر اپنی ذاتی وجوہات نہ ہوں تو اس کے جو ساتھ آس پاس جو اس کے آرگنز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بھی اس میں آ سکتا ہے، جن میں لیور کا فیلئر ہونا، کڈنی کا فیلئر ہونا، ہارٹ کے سمٹمز وغیرہ، اس کے یا جسم میں پروٹینز کی بہت زیادہ کمی ہو جانا، تھائرائڈز کی وجہ سے، یا جسم میں بہت زیادہ خون کی کمی ہو جانے کی وجہ سے بھی یہ علامات ہو سکتی ہیں۔ اب چلتے ہیں علاج کی جانب۔ اس سے پہلے کہ ہم دوستوں علاج کی جانب جائیں، میری آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ میرے اس چینل السادات دواخانہ کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور عزیزوں کو شیئر کریں، تاکہ اسی طرح سادات کا سلسلہ فیض جاری و ساری رہے اور لوگ فیض اٹھاتے رہیں۔ اب چلتے ہیں علاج کی جانب۔ تو اصل سمٹمز کو دیکھنا چاہیے، اصل وجہ کو دیکھ کر جو میں نے آپ کو وجوہات بتائی ہیں اس کی وجہ کا ہی علاج کرنے سے ہی پانی کا وہ کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر نمونیا کا وجہ ہو تو نمونیا کے میں نے
3-4 نسخے بہترین بتائے ہیں، تو آپ وہ نسخہ دیکھ کر استعمال کروائیں، اللہ تعالیٰ مریض کو شفا عطا فرمائے گا۔ اگر اس میں ٹی بی کی وجہ ہو تو ٹی بی کے بھی میں نے 3-4 نسخے بہترین بتائے ہیں، آپ ان نسخوں کو استعمال کروائیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ میں ایک اور نسخہ آپ کو بتا دیتا ہوں، جو کسی وجہ سے بھی ہو تو اللہ تعالیٰ مریض کو شفا دے گا۔ آپ نے زاج سفید لینی ہے 10 گرام، اس کو پہلے توے پر کھل کر لینا ہے، اس کا پانی خشک کر لینا ہے، اس کا کشتہ ہو جائے گا، اور ساتھ آپ نے لینا ہے کچھ سنگ جراحت، ساتھ لینی ہے گل اربنی، اور ساتھ لینی ہے ہلدی 10 گرام۔ یہ تمام اجزاء 10 گرام لے کے تو آپ نے ان کو 1000 ملی گرام کیپسول بھر لینے ہیں، ایک کیپسول صبح شام استعمال کروائیں، اللہ تعالیٰ مریض کو شفا عطا فرمائے گا۔ دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، اور سلام۔